بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 921۔ رمضان المبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ دعوتی کام بھی ذمہ داری کے ساتھ کیا کریں۔ علماء کرام حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب: الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر میسیجز کو دیکھ کر ایک بات خوب سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مذہب اور سیاست کے نام پر کس طرح ذہنی غلام بنا دیا گیا ہے، اور یہ فکری غلامی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہبی اور سیاسی بزرگ اور لیڈر کے دفاع میں دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کرے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں بد کلامی اور گالی گلوچ، غیبت، بغض اور حسد چھوڑ دے اور وہ اعمال اختیار کریں جس سے رمضان المبارک کا حق ادا ہو سکے۔ قربان جائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فائدہ: روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنا چاہیے اور نہ شور مچائیں۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اس حدیث شریف کو ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھ چکے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے، لیکن کیا کسی نے اس پر غور بھی کیا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس حدیث کا عملاً کیا نمونہ ہونا چاہیے؟ فائدہ: دین اسلام کی بقا ہمیشہ سے ہی عملی زندگی پر منحصر رہی ہے۔ یاد رکھیں، تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ تبھی کارآمد ثابت ہوں گے جب ان کے ساتھ عمل بھی ہو رہا ہو۔ علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، مگر وہ عمل سے کورے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے اعمال ہی جائیں گے۔ قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کے حساب کے جواب دہ ہوں گے، اس لیے کسی اور کے لیے اپنے اعمال برباد نہ کریں۔ ایمان حقیقی: یہ بات 100% سچ اور درست ہے کہ انسان اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایمان مضبوط ہے تو گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑا ہونا آسان، اور ایمان کمزور ہو تو 5 وقتہ نمازیں بھی مشکل دکھائی دیتی ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ گنوار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فائدہ: ایمانی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ صحابہ دعوت اللہ کے ذریعے حقیقی ایمان حاصل کر چکے تھے، اس لیے ان کے سامنے جو بھی حکم قرآن مجید کا آ جاتا
وہ 100% عمل کر لیتے، اور ہمارا ایمان اس معیار کا نہیں ہے جس کی وجہ سے احکام قرآن بجا لانا ہمارے لیے مشکل ترین ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی حضرات صحابہ کی نقل اتاریں اور دعوت دینے والے بنیں، تاکہ اللہ کا حکم بجا لانے میں ہمیں دشواری اور گرانی نہ ہو بلکہ مزہ آئے۔ قیام دارالعلوم دیوبند کا مقصد داعیوں کو پیدا کرنا تھا۔ سن 1857 کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور داعیانہ اور مجاہدانہ تربیت پانے کے لیے جگہ میسر ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا۔ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں سن 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن 57 کی ناکامی کی تلافی ہو سکے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جس صرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصود اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ قاسم صاحب نے قائم کیا تھا۔ مدرسے دارالعلوم دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی کہ جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار، حتیٰ کہ عقیدہ اور تعلیم و تعلم میں بھی ایسی ہی حریت پروری والی بے باک خصوصیت کو باقی رکھا، اور دینی اور مذہبی حمیت اور غیرت کا صرف ہندگیر ہی نہیں بلکہ عالمگیر طور پر اپنے منشور اور اسلوب کی نہ مٹنے والی چھاپ چھوڑی، اور دنیا کا مقبول ترین ادارہ بن گیا، اور اس کے فضلہ ایک ایسا خاصا ملا جلا اور مرکب نصب العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی صلاحیت اور اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اساسی اسلوب و تطہیر فکر و عمل حضرت والا کے سوا، مولانا قاسم صاحب نانوتی کے سوا کسی کے سامنے ہو بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور دین پر مر مٹنے والے نفوس کو پیدا کرنا تھا۔ بقول حضرت حبیب الرحمن صاحب اول نائب محتمم، میں درس و تدریس، تعلیم و تعلم کی راہ میں مزاحم تو نہیں ہوں گا، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاد حضرت نانوتی نے قائم کیا تھا، یعنی عمومی تبلیغ اور دعوت اللہ والی مساعی محنت، تاکہ بکھرے ہوئے مسلمان یکجا جمع ہو کر اپنی کھوئی ہوئی بساط یعنی امت پناہ اپنے اندر پیدا کر سکے، اس لیے کہ انہی کاوشوں سے سن 57 کے گھاؤ بھرنے کی توقع تھی، اور جس تعداد اور جس عجلت میں وہ مجمع تیار کرنا چاہیے تھا، درس و تدریس تو اتنے تھوڑے وقت میں وہ مجمع پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ بقول نائب محتمم مولانا حبیب الرحمن صاحب کے نمبر 1 کام، یعنی جو اصلی غرض تھی دارالعلوم کے قائم کرنے کی، یعنی عوام کی عمومی دعوتی محنت و تربیت، وہ تو رہ گئی، لیکن ثانوی درجے کی محنت یعنی درس و تدریس والا کام مقصد قیام دارالعلوم بن گیا۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی مجمع تیار کرنے کی نیت سے یہ ادارہ بنایا تھا، لیکن بعد والوں نے اسے خصوصی لائن پر چلا دیا، یعنی تعلیم و تعلم پر، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ارباب دارالعلوم کے نظریات بدلتے گئے، اور امت مسلمہ کی عمومی دعوتی تربیت کا ذہن رخصت ہوتا چلا گیا۔ حضرت نانوتی کی حیات تک دارالعلوم سے پڑھ کر طلبہ مجاہدانہ صفت کے ساتھ فاروقی اور سلمانی بن کر نکلا کرتے تھے، اور آج ایک مخصوص عالمانہ ذہنیت لے کر نکلتے ہیں، یعنی امت مسلمہ کی عمومی امامت اور قیادت کے ذہن و فکر سے یکلخت خالی۔
الا ماشاء اللہ۔ پہلے دارالعلوم دینی اور دعوتی کام کا علمبردار ہوا کرتا تھا، اور آج دعوتی کام سے بیزار اور سد باب کرنے والا الا ماشاء اللہ۔ خلاصہ کلام، دارالعلوم دیوبند کی بابت ہم نے 3 باتیں عرض کی، جو کتاب سوانح امام کبیر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کی ہے۔ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد، اور وہ مقصد صرف ایک ہی تھا، سن 57 کے ہنگاموں میں ناکامی کی تلافی کے لیے ایک مرکز، ایک جگہ قائم کیا جائے جہاں پر عام لوگوں کی تربیت ہو اور مسلمان داعی اللہ بن کر ایک جماعت اور ایک امت بن کر ابھرے۔ قارئین کرام، الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضرت نانوتوی کا مقصد بچوں اور طلباء کی تعلیم کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ بڑوں کی تربیت پیش نظر تھی جو نبر و آزمائی کر سکے، اور نبر و آزمائی بڑوں کا کام ہے، بچوں کا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دارالعلوم ایک دعوتی مرکزیت کا حامل ہوتا، جہاں سے تعلیم و تبلیغ کے قافلے دنیا بھر میں جاتے اور تعلیم و دعوت پر امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کی مساعی کی جاتی۔ لیکن بقول حبیب الرحمن صاحب نائب محتمم، درس و تدریس ہونے لگ گئی، یعنی غیر مقصود چیز مقصود بن کر رہ گئی، غیر محتم چیز محتم ہو گئی، اور اصل مقصد بالائے طاق ہو کر رہ گیا۔ اور نائب محتمم کا فرمانا، تم تعلیم و تعلم میں لگے رہو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں اسی کام کو اپناؤں گا جس کام کے لیے حضرت نانوتوی نے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ اب آپ حضرت نائب محتمم مرحوم کی اس عبارت کا کیا معنی اور مفہوم لیں گے، سوائے اس کے کہ بعد والوں نے اپنا مسلک اور مقصد اور ہدف ہی اس چیز کو بنایا جو چیز امام الکبیر حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں معجزن ہی نہیں تھی، قدرت کی کارستانی۔ ٹھیک 60 سال کے بعد قدرتی کارستانی کہیے یا حسن اتفاق، حضرت امام الکبیر نانوتوی کے قلب کی وہی فکر، وہی کڑن، اسی کیفیت کے ساتھ انہی کے خانوادہ قاسمیہ کے ایک فرزند یعنی مولوی الیاس صاحب کاندھلوی سن 1926 میں فکر قاسمی کو لے کر اٹھتے ہیں، یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دعوتی عمومی محنت کو قدرت نے وجود بخشا، اور یہ محنت دیکھتے ہی دیکھتے نصف صدی کے اندر ساری دنیا پر چھا گئی۔ جس طرح امام الکبیر نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس دارالعلوم کو دیوبند اور اس کے فارغ التحصیل کو قاسمی اور دیوبندی کہا جائے، تاکہ امت مسلمہ مسلک کے نام پر افتراق میں نہ پڑ جائے، بالکل انہی الفاظ میں شاہ الیاس صاحب بھی فرماتے کہ میری اس دعوتی محنت کو تبلیغ کے نام سے موسوم کبھی نہ کرنا، اگر اس تحریک کو کچھ نام دینا مقصود ہوتا تو میں اسے تحریک ایمانی دیتا۔ قدرت کی بڑی کارستانی یہ بھی سامنے آئی کہ قاسمی خانوادہ کے ایک اور فرزند ارجمن حضرت سید حسین احمد مدنی بھی فکر نانوتوی کا ایک جوالہ بن کر ابھرے اور ضعیف اور نحیف الیاسی تبلیغ کی شب و روز سرپرستی فرمائی، تائید کی، بلکہ اس محنت کا ایک حصہ بن کر چلتے رہے۔ دینی مدارس کا تعاون، ہماری یہ تقریر تو تاریخی حقائق کو علماء اور عوام کے سامنے لانا اس لیے تھا کہ دعوتی کام اور اس کے مرکز اور عمال کو اپنا رقیب جاننے کی خطا نہ کرے۔ ہم نے جس طرح تبلیغ کو اپنایا ہے اسی طرح تعلیمی مراکز اور اداروں کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ ہم منت کرتے ہیں دنیا جہاں میں بسنے والے عام مسلمان اور خاص کر دعوت و تبلیغ کے احباب سے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں مدارس کے سفراء کی دل کھول کر خدمت کرے اور مالی تعاون کے ذریعے خوب اجر و ثواب کمائیں۔ اس وقت امت اجابت کے ساتھ ساتھ امت دعوت بھی کثرت سے اسلام کی طرف راغب ہے۔ مدارس مضبوط ہوں گے تو جدید و قدیم مسلمانوں کا دین محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں اور دیگر عبادتوں کو قبول فرمائیں اور دنیا بھر میں جماعتیں بکھری ہوئی ہیں سب کی تربیت فرمائیں، نصرت فرمائیں۔ اللہ تعالی انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔